ثانی، جب بھی آپ واش روم جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کوشش کرتے تھے کہ میں جو حدیث لکھ رہا تھا، میں جو آیت لکھ رہا تھا، میں جو کلام لکھ رہا تھا، قلم رکھا تو واش روم جانے سے پہلے میں دیکھ لوں کہ اس حدیث پاک کو لکھتے وقت جو سیاہی میرے ہاتھ پہ لگی تھی، اس سیاہی کو لے کر بھی آپ غسل خانے میں کبھی نہیں گئے۔ قلم کی سیاہی بھی میرے ساتھ باتھ روم میں نہ جائے، غسل خانے میں نہ جائے۔ اور ہمارا نظام تعلیم آج بھی، مدارس میں تو خیر یہ نظام ہے مگر اسکولوں میں نہیں ہے، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں نہیں ہے۔ دینی مدارس میں ہے اب بھی کچھ مدارس میں کہ کلاس رومز بنے ہوتے ہیں اور کلاس روم کے باہر استاد صاحب کے نام کی چٹ لگی ہوتی ہے، تختی لگی ہوتی ہے، استاذ وہی مسند پر بیٹھتا ہے، شاگرد استاذ کے پاس آتے ہیں، 30 35 طلباء کی پوری کلاس اور جماعت آتی ہے، اس مضمون کے استاذ کے پاس بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور پھر شاگرد اٹھ کے چلے جاتے ہیں، دوسری جماعت آ جاتی ہے، پھر تیسری کلاس مضمون کے مطابق، شاگرد آتے ہیں، استاذ وہیں بیٹھا ہے۔ لیکن اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو انسان کی نفسیات پہ اثر ڈالتی ہیں، لاشعوری طور پر انسان کچھ باتوں کو کیچ کر رہا ہوتا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، شاگرد وہیں بیٹھے ہوتے ہیں اپنی کلاسوں میں اور استاد بیچارہ سارا دن جوتے چٹکھاتا کبھی اس کلاس میں، کبھی دوسری کلاس میں، کبھی تیسری کلاس میں۔ ایمانداری سے بتائیے، وقار اس طریقے میں ہے یا اس طریقے میں ہے؟ آنا شاگردوں کو چاہیے استاذ کے پاس یا استاذ صاحب کو جانا چاہیے شاگردوں کے پاس؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مصطفیٰ کے پہلے مفسر ہیں، سرکار کے شاگرد ہیں، مولا علی کے مناظر ہیں، لیکن منصب میں خود شہنشاہ۔ نہ آپ سے بڑا کوئی پیر طریقت ہے، نہ آپ سے بڑا کوئی راہبر شریعت ہے، خود سے آپ ہی۔ مگر کبھی ایسا ہوتا کہ آپ نے کسی صحابی سے حدیث رسول لینی ہوتی، موسم جیسا بھی ہے، حالات جیسے بھی ہیں، آپ چپ کر کے جا کر اس کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے بھی نہیں تھے۔ لو چل رہی ہے تو چلتی رہے، پسینہ بہہ رہا ہے تو بہتا رہے، دھوپ ہے کڑکتی ہوئی عرب کی تو ہوتی رہے۔ اگر گھر والا کبھی اپنی مرضی سے باہر نکلتا تو الٹا وہ آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتے، حضور آپ سرکار کے چچا زاد ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ کم از کم دستک دے دیتے۔ تو آپ کا جواب کیا ہوتا؟ آپ فرماتے حدیث میں آپ سے لینے آیا ہوں، کام مجھے۔ تو حیا کا تقاضا یہ تھا کہ میں اپنے کام کے لیے آپ کے آرام میں خلل کیوں بنوں، آپ میری وجہ سے باہر کیوں آئے؟ یہ ادب کہاں سے ملا؟ حضور کی بارگاہ سے ملا۔ اور پھر چلتے چلتے ائمہ تک بھی آیا، ورنہ یہ کس نے کہا تھا کہ آپ ہاتھ پر لگی ہوئی سیاہی لے کر غسل خانے میں نہیں جا سکتے؟ امام احمد بن حنبل، اللہ تو بخش دیتا ہے بعض دفعہ اس شخص کو جو کسی فقیر کا ادب کر لیتا ہے۔ پوری تاریخ کھنگال کے دیکھ لیں، جسے جو ملا ہے ادب کی وجہ سے ملا ہے، اور جس نے جو گنوایا ہے بے ادبی کی وجہ سے گنوایا ہے۔ سجدہ آدم سے دیکھ لیں، جبریل امین وحی الہی، جو بندہ کہے میں جبریل کو نہیں مانتا وہ بے ایمان ہو گیا۔ اگر کوئی کہے میں جبریل کو نہیں مانتا، اس کے ایمان کی بلڈنگ دھڑام سے گر گئی۔ جبریل امین دیگر فرشتوں کی طرح فرشتے ہی تو تھے، مگر امین وحی الہی،
اتنا معتمد اور اتنا اعتماد والا منصب کہ اللہ ان کو کلام دیتا تھا، یہ پھر ہر پیغمبر کے پاس لاتے تھے۔ کبھی سوچا ہے جبریل امین وحی الہی کیوں بنے؟ انہی کو ہی اللہ نے اپنے کلام کا امین کیوں متعین فرمایا؟ اور بھی تو فرشتے تھے۔ جبریل کا کمال صرف ایک تھا، اسے کہتے ہیں ادب۔ اور ادب کیسا؟ اللہ نے جب سجدہ آدم کا حکم دیا تو پہلا ماتھا، پہلی جبین، پہلی پیشانی جو آدم کے قدموں میں جھکی وہ جبریل امین کی تھی۔ ادب کیا تو پسند اتنا آ گیا کہ ایمان کی کسوٹی بن گئے۔ اور ادھر جو جبریل کا بھی استاد تھا، جبریل کو پڑھانے والا عزازیل، بے ادبی کی۔ 6 کروڑ سال کا نمازی، 6 کروڑ سال کا استاد، 6 کروڑ سال کا عابد اور ساجد اور خازن، ہر آسمان پہ اس کی ڈیوٹی اور منصب بدلتا رہتا تھا، جن ہو کر فرشتوں کے قریب تھا، عبادت کی وجہ سے انکار کیا تو 6 کروڑ سال کے سجدے بھی، نمازیں بھی اور نمازی بھی جہنم کے سپرد کر دیا گیا۔ ادب بنا دیتا ہے، بے ادبی بگاڑ دیتی ہے۔ جس بندے کو یہ لگتا ہے کہ سارے ہی برابر ہیں، تو بھئی سارے برابر نہیں ہیں۔ ابو بکر اپنے دائرے میں ہے، ابو جہل اپنی حیثیت میں ہے۔ برابری کا معنی یہ کوئی نہ سمجھے۔ امام محمد غزالی، جن کی بات میں عرض کر رہا تھا، آپ نے نا قاضیوں کے لیے، ججز کے لیے ایک ضابطہ اخلاق مرتب فرمایا، پوری کتاب ہے آپ کی، کہ جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے، ان کے لیے ضابطہ اخلاق کیا ہے۔ انصاف کا نظام ٹھیک ہو تو معاشرہ بہتر ہو جاتا ہے، انصاف کا نظام گندا ہو تو معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، جس کی مثال ہم اپنے معاشرے میں بہتر انداز سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ممبر صرف لوگوں کے مسواک ٹھیک کروانے کے لیے نہیں ہے، یہ ممبر صرف وضو کے مسائل بتانے کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ آسمان سے پتھر برسیں گے تو ہی اللہ کا عذاب شمار ہوگا، اب کوئی لوگ بندر اور خنزیر بنیں گے تو ہی ہم سمجھیں گے کہ اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اب کسی کی روٹی پر خون اور پیپ نہیں آئے گی، اب کسی کے آٹے میں جوئیں نہیں آئیں گی، اب زمین اور تنور پانی نہیں اگلیں گے، آسمان سے پتھر نہیں برسیں گے۔